کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی ہے۔ ہر قسم کے درود، ہر صیغے کے ساتھ درود سرور انبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، شب اسرا کے دلہا، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد، یہ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ بعض اوقات انسان 100 سال تک سفر کرتا ہے، منزل نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند قدم اٹھائے اور منزل آ گئی۔ بعض اوقات اچانک منزل آ گئی، اور وہ جو منزل ہے وہ بھی عارضی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس زندگی کے سفر میں ٹھہراؤ کہیں نہیں، مسلسل سفر جاری ہے، صبح سفر، شام سفر، اس زندگی کا انجام سفر۔ لیکن جو اس منزل کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا ٹھہراؤ آتا ہے کہ انسان کے سفر کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، پانی چلتا ہے اور چلتا بھی ہے نیچے کی طرف کو، دریا میں ہے تب بھی چل رہا ہے، ندی میں ہے تب بھی چل رہا ہے، نالے میں ہے تب بھی چل رہا ہے۔ لیکن جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو سمندر کا پانی چلتا نہیں ہے، وہ سفر نہیں کرتا ہے، صرف اس میں چھل آتی ہے کبھی کبھار۔ وہ کبھی کبھار تو 50-100 فٹ تک بھی بلند ہو جاتی ہے، بعض اوقات مختصر بھی ہوتی ہے۔ بس اگر انسان اللہ کے نظام قائم کردہ نظام پہ غور کرے تو ہمیں گلیوں میں بکھرا ہوا ہمیں معاشرہ جو سبق دیتا ہے، وہ ہمیں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت انسان اس زندگی پہ غرہ نہ رہنا، اس زندگی پہ ناز نہ کرنا، اور اس زندگی کا اعتبار نہ کرنا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور اس کا یہ بھی کوئی علم نہیں کہ یہ کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ رسول اکرم شفیع معظم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے ہے جیسے ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اسے دھوپ ستاتی ہے تو وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، چند گھڑیاں سستا لیتا ہے، چند گھڑیاں آرام کر لیتا ہے، اور جو ہی تپش کم ہوتی تو انسان پھر چلنے لگتا ہے۔ بس زندگی کی یہی مثال ہے، جیسے اس درخت کے نیچے تم ٹھہرے ہو، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ وہ گھنٹہ ٹھہرتا ہے، 2 ٹھہرتا ہے، آدھا ٹھہرتا ہے، بس تمہاری زندگی اتنی ہے کہ جتنا اس درخت کے نیچے تم ٹھہرے ہو، اس سے آگے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم شفیع معظم کا جو فرمان ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے، اگر اس کو بریک بینی سے دیکھا جائے، عمیق نظر سے دیکھا جائے، تو ہمیں اپنی زندگی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انحصار اس اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ایک ایسی بے اعتبار چیز ہے کہ یہ ایک لمحے کے بھی اس کا اعتبار نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔
حضور الامین علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، میں شرک ختم کر دیں، میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ شرک شرک شرک، حضور نے اس کا کلا کما کر دیا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ حضور نے مجھے شرک کا کوئی ڈر نہیں امت سے، صرف مجھے دو ڈر ہیں، ایک لمبی امیدیں باندھنے سے کہ انسان بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھ دے گا، اور دوسرا دنیا کی دولت کی ہوس میں یہ اپنا ایمان بھی بیچ ڈالے گا، اور جو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا ورنہ شرک کا تو مجھے کوئی خوف اور خطرہ ہے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، اور یہ جتنی بھی لمبی ہو جائے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے چند لمحے گزارے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی نقشہ کشی کی ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے پیارے پیغمبر سفر میں تھے، تو سفر میں جاتے ہوئے ایک بستی سے گزرے جو ویران پڑی تھی، چھتیں گری ہوئی تھی، بستی بالکل ویران تھی، لوگ مرے ہوئے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا مولا ان کو تو زندہ کیسے کرے گا، یہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ میرے مالک نے کہا عزیر کیا تمہیں میری قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ عرض کی مولا یقین تو مجھے ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں کوئی نشانی چاہتا ہوں، اور مجھے یقین تو ہے کہ تو مالک ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ تو آپ جب اس بستی سے نکلے تو آگے باغ تھا، باغ میں پکے ہوئے انجیر تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ انجیر توڑے، ان کو دبا کر کے ان سے مشروب حاصل کیا، کھانا ساتھ تھا، رستے میں دھوپ نکل آئی، اللہ کا پیغمبر سواری سے اترا جو گدھا تھی، قرآن نے کہا ہے اس گدھے سے اترے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے، جی چاہا کہ تھوڑا سستا لوں، آپ نے ایک کھیت کے ایک وہ جو وٹ جسے کہتے ہیں اس پہ سر رکھا، پیغمبر کی آنکھ لگ گئی، اللہ نے کہا اسرائیل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کی روح لے آؤ۔ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں کتنا بھی لمبا سفر کر لو محسوس ایسے ہوگا جیسے چند گھڑیاں گزری۔ یہ عرض کر رہا ہوں قرآن کا منظر ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے پیغمبر کی روح قبض کر لی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سال نہیں، پورا 100 سال تک پیغمبر وہیں پڑا رہا، 100 سال تک۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، کہ سفر بھی جاری رہا، لوگ گزرتے بھی رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے، آخر علاقے کے زمیندار اپنے کھیتوں میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں کی، یا اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو کسی کی نظروں میں آنے ہی نہیں دیا ہے۔ بے شک یہ باتیں سوچنے کی ہیں۔ قرآن پڑھ لینا آسان ہے، ترجمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس کو بریک بینی سے ذرا سوچنا کہ آخر سرے رہا ہے، درخت کے نیچے سوئے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 100 سال تک پوری صدی گزر گئی، پیغمبر سویا رہا، آخر لوگ آتے جاتے بھی رہے، مگر اللہ نے کسی کی نظر اپنے پیغمبر پہ پڑنے ہی نہیں دی۔ 100 سال گزر گیا،
جبرائیل حکم رب جلیل فرمایا اب میری منشا ہے کہ پیغمبر کو زندہ کیا جائے، روح لوٹائی جائے، تاکہ میں اپنے پیغمبر سے کچھ باتیں کروں، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں جو ہے وہ ایک سبق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ کسی انسان کو پیغمبر کے قریب سے گزارا اور ادھر پیغمبر کی روح واپس لوٹ آئی۔ جو ہی کسی کے گزرنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پیغمبر بیدار ہو کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی منظر کشی دیکھ، اللہ کہتا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، پیغمبر گزرا ایک قریہ سے علی عروشها، جس کی چھتیں اڑ چکی تھی، بستی ویران ہو چکی تھی، چھتیں اڑ چکی تھی۔ پھر پیغمبر نے کہا مولا اس کو کیسے آباد کرے گا؟ تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ 100 سال کے بعد جب پیغمبر بیدار ہوا، پھر پوچھا، پھر سوال کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر پہ قال کم لبثت، پیغمبر کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر ہو گئی آرام کرتے ہوئے؟ قال لبثت، عرض کی مولا سویا ہوں یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن سے کم۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی دیر گزر گئی بھائی؟ 100 سال، 100 عام، 100 سال۔ جب پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر سوئے ہو؟ قال لبثت یومن او بعد یوم، پیغمبر نے عرض کی مولا ایک دن یا دن سے کم۔ یہ منظر کسی یوں کریں، غور کریں ذرا، پیغمبر اگر 12 بجے سویا تو 3 بجے اگلے دن آنکھ کھلی، تو پیغمبر نے سوچا اگر میں کل سویا ہوں تو ایک دن گزر گیا ہے، اگر آج ہی سویا ہوں تو ایک دن سے بھی کم ہے۔ پھر اللہ نے کہا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، اے پیغمبر تمہیں 100 سال گزر گیا ہے، 100 سال۔ اب جو آگے منظر کشی ہے نا وہ دیکھنے کی ہے۔ قرآن ایک بڑا عجیب منظر کشی پیش کر رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو جانور ہوتا ہے نا، گدھا یا کوئی جانور بھی، یہ چر کے گھاس کھا کے کافی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو کھانا ہوتا ہے نا پکا ہوا یا مشروب ہوتا ہے وہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا، باسی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ مجھے سبق دے رہا ہے آپ کو مجھے۔ اللہ کہتا ہے یومن او قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، آپ نے کھانے کو دیکھو، جب کھانا دیکھا تو کھانا ابھی تک گرم تھا، سبحان اللہ۔ کھانے سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، کھانا گرم تھا اور شربت ٹھنڈا تھا۔ 100 سال گزر گیا، کھانا خراب نہیں ہوا، پانی گرم نہیں ہوا۔ پھر اللہ کہتا ہے وانظر الی حمارک، آپ نے گدھے کی طرف دیکھو، سبحان اللہ۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، سوال کریں اللہ کی بارگاہ میں، جو خراب ہونے والی چیز ہے وہ تو تازہ ہے، جو بچ جانے والی چیز ہے اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی۔ میرا اللہ اگر چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ عربی میں ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں محال، ناممکن، اگر اس ناممکن کو ممکن بنا دے، اس محال کو حل کر دے، یا اللہ کی قدرت ہوگی یا نبی کا معجزہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محال کو حل کر دے، ناممکن کو ممکن بنا دے، دو چیزیں، یہ اللہ کی قدرت ہوگی یا نبی کا معجزہ ہوگا۔
لیکن یہاں ایسا ایک منظر ہے کہ ادھر نبی ہے ادھر اللہ ہے. اللہ اپنی قدرت بھی دکھا رہا ہے, نبی کا معجزہ بھی دکھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسئلہ زندگی اللہ بتا رہا ہے, زندگی کا سفر اللہ بتا رہا ہے کہ حضرت انسان اس زندگی پہ بھروسہ نہ کرنا, میری ذات پہ بھروسہ کرنا جو زندہ رہنے والے کی ہڈیاں بگاڑ دیتا ہے اور خراب ہونے والے کھانے کو تازہ بھی رکھ سکتا ہے. والی وانظر الہ مالکا والی نجعلک آیۃ للناس. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو, اپنے پیغمبر کے کھانے کو, اپنے پیغمبر کی سواری کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم اتنے غافل ہیں, ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر, اللہ کی قدرتیں دیکھ کر, اس کی قدرت کے مناظر دیکھ کر پھر بھی ہم نہیں سمجھتے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی زندگی گزارنی ہے, ابھی تو میرا بچپنا ہے, ابھی تو میں لڑکپن میں بھی نہیں آیا, ابھی تو میرا لڑکپن ہے, ابھی تو میں نے جوانی کی دہلیز اتارنی ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں نے بڑھاپے میں جانا ہے, ابھی تو پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے. اللہ نے کل مجھے سبق دے دیا کہ اس پہ نہ رہنا, دیکھ لے کل تیری دونوں تقریریں سن کے گیا وہ آدمی, اور اس نے کھانا خود مہمانوں کو کھلایا ہے, اس نے کھانا کھایا ہے, تیری دونوں تقریریں سن کے گیا ہے, اور ابھی تو صفدرآباد نہیں پہنچا تو فون چلا گیا ہے کہ الطاف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ ہمیں بتا رہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی موت کے لیے بیماری کی ضرورت نہیں, میں اسے بیمار کروں, بے شک مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہی ہو, میں اس سے مبرہ ہوں. اگر میں چاہوں بیماری دے کے بھی بچا سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو تندرست کو بھی دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم نے کیا سیکھا, یہ ہماری اپنی ثوابدید ہے. ہم نے کیا پایا, یہ ہماری ثوابدید ہے. ہم دیکھیں کہ میری زندگی 66 سال گزر گئی, کسی کی 90 سال گزر گئی, کسی کی 40 سال گزر گئی, کسی نے کتنی زندگی گزاری. اب وہ خود بیٹھ کے محاسبہ کرے, اب وہ خود بیٹھ کے انتظار کرے, اب وہ خود بیٹھ کے دیکھے, کیلکولیٹر کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. اللہ اکبر. وہ خود انصاف کرے, وہ خود غور کرے, وہ خود فکر کرے. اور ایک جملہ سن لو, بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو خود اس زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے ہیں, بڑی مہربانی. سنیں میں بڑی پتے کی باتیں کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو ایسی تقریریں نہیں سنا سکتا جس کے میری قوم آتی ہے. شعر و شاعری سریلا پن میرے پاس یہ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں اور یہی میرا مشن ہے, میری زندگی کا یہی مشن ہے. اللہ کرے اسی میں میری زندگی تمام ہو جائے. غور کریں, فکر کریں. جو آدمی, جملہ پھر سن لیں تاکہ آپ کو کچھ پلے پڑ جائے, جو انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. اونچی بول, قیامت کے دن اس کا محاسبہ نہیں ہوگا. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سن لے, ایسے ہو سکتا ہے کہ جب رات ہو تو رات کو تنہا ہو, بستر پہ ہو, اپنے ذہن کی سارا دن کی جو تو نے فلم بنائی ہے اس کو چلا, جو تو مووی بنائی ہے چلا, سارا دن وہ چلے, پھر تو اس کا حساب کر, محاسبہ کر کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں, آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, آج میں نے کتنوں کا حق دلایا ہے, آج میں نے کتنوں کا حق چھینا ہے, آج میں نے کتنے سچ بولے ہیں, آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں. کہیں میں نے وہ سچ تو نہیں بولا کہ میرے سچ کی وجہ سے لوگوں میں جدائی پڑ جائے. میں نے سچ کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہیں میں نے تو سچ ہی کہا ہے نا,
ایسا سچ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا سچ نہ بولو جس کے سچ بولنے سے لوگوں میں تفرقہ پڑ جائے، ایسا سچ نہ بولو جس سے لوگوں کے گھر اجڑ جائیں، ایسا نہ بولو کہ بھائی آپس میں دشمن ہو جائیں، ایسا سچ بھی گناہ ہے۔ پھر تو حساب کر، محاسبہ کر کہ میں نے کہیں ایسا سچ تو نہیں بولا کہ کسی کے گھر اجڑ گیا ہو، میں نے ایسا سچ تو نہیں بولا کہ کسی کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہو، میں نے ایسا سچ تو نہیں بولا کہ کسی کی بیٹی کی عزت برباد ہو گئی ہو۔ ہم ان باتوں سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، ہم روزانہ ایک ہی تقدوں میں ہیں کہ میری عزت بن جائے، فلاں کی عزت خراب ہو جائے، فلاں کی بےزتی ہو جائے، فلاں لوگوں میں نشر ہو جائے۔ اگر تو لوگوں کو نشر کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تمہیں نشر کرے گا۔ آج تو لوگوں کی عیب جوئی کرے گا، کل قیامت میں تیری عیب جوئی ہو جائے گی۔ اگر تو آج لوگوں کو ذلیل دیکھنا چاہے گا، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ بہتر ہے، کیا خوب جملہ کسی نے کہا ہے، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر آج تم کسی کی پردہ پوشی کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا۔ اگر آج تم کسی پہ احسان کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تجھ پہ احسان کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، غور سے جملہ سن لے، او میری ملت کے نوجوان، او میرے بچوں، میرے بھائیوں، توجہ سے سن لے جملہ، جو بندہ اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انشکر لی وَلِوَالِدَیک، قرآن ہے، ہر معاملے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ جو بندہ اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسا کرے گا؟ بھی ہمیں پالتا اللہ ہے نا۔ کبھی اللہ میرے سامنے ہے بھی یہ پلیٹ لے لو کھانے کی کھا لو، دیکھا کسی نے؟ کسی نے نہ دیکھا۔ تو ماں کو تو دودھ پلاتے ہوئے کائنات نے دیکھا کہ بچے کو پالا ہے، باپ کو تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ باپ کی پیٹھ دوڑی ہو گئی ہے بوجھ اٹھا اٹھا کے تیرے لیے۔ میرے بھائی، اگر معاشرے پہ غور کر، میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، میرے لیے بھی وہ باعث سبق ہیں۔ میرے بھائی، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، کسی کے دکھ کا مذاق نہ اڑانا۔ اس سے پوچھ، اس غریب سے پوچھ کہ کڑاکے کی دھوپ ہو، گرمی کا موسم ہو، جوان بیٹی اس کی ہاتھ میں درنٹی لے کر گندم کاٹنے جب جاتی ہے، پوچھ اس باپ کے دل میں کیا بیت رہی ہے۔ اس باپ سے پوچھ جا کے کہ تیرے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ کوئی خوشی سے نہیں وہ گندم کاٹنے گئی جوان بیٹی، اسے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ کسی مجبوری کے تحت گئی ہے۔ کبھی غور کر، فکر کر یار، ان باتوں کا فکر نہیں کرتا۔ کسی غریب کے دکھ مٹاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کسی غریب کے کام آؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ زندگی دکھوں کا نام ہے۔ یہ اس بات سے پوچھے گا جس کے بڑھاپے کی وجہ سے کمر دوری ہو رہے اور جوان میں ڈانٹوں کے سامنے چلا گیا، اس بات سے پوچھ بابا کیا بیت رہی تجھ میں کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ چلنا مشکل ہے اور بیٹا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں مانتا ہوں یہ ہم اللہ کی طرف جائیں گے، میں مانتا ہوں اذا اصابتہم مصیبہ، میں مانتا ہوں سب کچھ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، مگر یہ جو رشتہ اللہ نے قائم کیا گے، یہ تو اللہ کے نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ
जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ आपके बेटे का, अपने जानू पे बिठा कर हुजूर की आंखों से आंसू कर रहे थे, हुजूर जारो की दार रो रहे थे। सहाबा का या रसूल हमें तो आपने मना किया है, वादा नहीं करना, पर मैंने तुम्हें बैन करने से मना किया है, रोने से मना तो नहीं ना किया, मैंने आंसू बहाने से मना तो नहीं ना किया। आंसू तो अल्लाह की रहमत है। वल्लाह ये वही जान सकता है जिस बेटे के सामने बूढ़ा बाप चला जाए, ये वही जान सकता है जिस माँ के सामने बेटी जुदा हो जाए, ये वही बेटी जान सकती है कि जिसके दिन पड़े हुए हों और माँ सर से उठ जाए, ये वही बूढ़ा बाप जान सकता है कि बुढ़ापे की वजह से कमजोर है और बेटा दाग देगा जुदाई का। मेरे भाई, किसी के दुख में शरीक हो जाओ, किसी के दुख को समझने की कोशिश करो। अगर आज तुम किसी का दुख समझोगे, कल अल्लाह तेरा दुख समझेगा। आज तू किसी के दुख में काम आएगा, कल अल्लाह तेरा दुख में तेरे काम आएगा। आज तू किसी को सहारा देगा, कल अल्लाह तेरे लिए सहारा पैदा करेगा। देखो मेरे भाई, हम जो कहते हैं जाकर अल्लाह का अमर, इसका मतलब ये नहीं है हम मानते अल्लाह का अमर है, मगर सिर्फ अगले को तसल्ली हुई यार मेरा कोई है, यार मुझे कोई दुख बटाने वाला है, जरा उसका ज़हन बढ़ जाता है। तो मेरे भाइयों, इंतहाई कल जिस वक्त मुझे फ़ोन गया, मैं सफदराबाद था, ख़त्म करके मैं चला गया, तो जब सफदराबाद मुझे फ़ोन मिला ना कि इल्ताफ़ का इंतकाल हो गया, मैं हैरान। मैंने फ़ोन वाले को, यार वो तो उसने मेरी पहली तकरीर भी सुनी, दूसरी भी सुनी, मैंने खुद देखा है। उसने कहा जी खाना भी उसने खुद खिलाया है मेहमानों को, मेहमान खुद भी दाखिल है। बस फिर एक ही बात आती है, मेरा अल्लाह कादिर है, अगर वो चाहे तो बगैर किसी बहाने के भी ले जा सकता है। अल्लाह ताला मरहूम को मगफूर का दर्जा दे।